تو DNA ٹیکنالوجیز بہت ہی کمال کی ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ پہنچتا ہے، لیکن DNA ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ تحفظ اور اخلاقی مسائل بھی ہیں۔ تو 1975 میں ریکامبیننٹ DNA پر ایک کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کانفرنس میں یہ بات سامنے آئی کہ تحقیقی مقاصد کے لیے ریکامبیننٹ DNA کا استعمال خاصا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کچھ اصول مرتب کیے تاکہ اس خطرے کو کم کیا جا سکے۔ بعد میں NIH نے ریکامبیننٹ DNA پر کام کے لیے باقاعدہ اصول جاری کیے، اور اب یہ سب بہت ہی باقاعدگی سے موجود ہیں، اور لیبارٹری میں ریکامبیننٹ DNA کے استعمال کو قابو کرنے کے لیے بہت سے لیبارٹری حفاظتی طریقہ کار بھی موجود ہیں۔ تو تحفظ سے متعلق خدشے کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کینسر جینز کو منتقل کر دیں، یعنی اگر ہم کینسر جینز لے کر انہیں کسی بیکٹیریل جینوم میں ڈال دیں، تو وہ بیکٹیریا اگر کسی کو متاثر کرے تو وہ کینسر جینز کو اس فرد میں ٹرانسفیکٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ واقعی کافی برا ہوگا۔ تو یہ ایک مثال ہے تحفظ سے متعلق خدشے کی جب DNA ٹیکنالوجی استعمال کی جائے۔ ایک اور تحفظ سے متعلق خدشہ یہ ہے کہ ہم سائنسدانوں کو کیسے محفوظ رکھیں جو ریکامبیننٹ DNA کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ وہ اس ٹیکنالوجی سے متاثر نہ ہوں۔ دیکھیں، بہت سے تحفظ کے رہنما خطوط موجود ہیں تاکہ سائنسدانوں کو ان DNA ٹیکنالوجیز کے ساتھ کام کرتے ہوئے کسی بھی نمائش کا خطرہ کم سے کم ہو۔ اب کچھ اخلاقی مسائل بھی ہیں جو سامنے آتے ہیں، جیسے اگر ہم جینوم کو ترمیم کر سکتے ہیں تو فرض کریں کہ ایک حاملہ خاتون ہے اور ہم بچے کے جینوم کی ترتیب کر سکتے ہیں، اور فرض کریں کہ ہمیں کوئی عیب نظر آ جائے، تو اس عیب کو درست کرنے کے حوالے سے اخلاقیات کیا کہتی ہیں؟ کیا یہ اخلاقی طور پر درست ہے کہ ہم ایسی میوٹیشن کو ٹھیک کریں جو مثلاً کینسر کا سبب بن سکتی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میوٹیشن کو ٹھیک کرنے سے کہیں کوئی اور کینسر تو نہیں ہو جائے گا؟ ہم کیسے جانیں کہ اگر ہم بچوں کے جینوم میں جینیٹک ماڈیفیکیشن یعنی جینیاتی ترمیم کریں تو اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے؟ تو یہ سب اخلاقی سوالات ہیں جو اس کے ارد گرد آتے ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں تو کیا ہوگا اگر کوئی فرد جینیاتی طور پر بالکل نارمل ہو؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایسے جینز ڈال دیں جو اسے زیادہ ذہین یا تیز بنا دیں؟ اس کے ارد گرد اخلاقیات کیا کہتی ہیں؟ تو یہ کچھ اخلاقی مسائل ہیں۔ یہ جینیٹک ماڈیفیکیشن کہلائے گا۔ ایک اور اخلاقی مسئلہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کی جینیٹک فنگر پرنٹنگ کر سکتے ہیں، یعنی فورینسک سائنسدان ملزم کے DNA کو بالکل پکڑ سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا فرد جرائم کی جگہ پر DNA سیمپل چھوڑ کر گیا تھا۔ مثال کے طور پر ہم جینیٹک فنگر پرنٹنگ میں بہتر تو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ارد گرد اخلاقیات کیا ہیں؟ اگر حکومت ہر اس شخص کو ٹریک کر سکے جو کسی خاص دروازے سے گزرا ہو صرف اس DNA کی بنیاد پر جو وہاں رہ گیا ہو، DNA جو پیچھے رہ گیا ہو، یا اگر کوئی شخص وہ چوئنگ گم اٹھا لے جو آپ نے سڑک پر تھوک دی تھی اور اس سے DNA کو اکیلا کر کے آپ تک پہنچ جائے، تو یہاں کچھ رازداری کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو میں یہاں لکھوں گی رازداری یعنی پرائیویسی کے مسائل۔ اور ہیومن جینوم پروجیکٹ کے ساتھ ہم کیسے روکیں کہ جینیاتی معلومات کو امتیازی سلوک کے لیے استعمال نہ کیا جائے؟ مثال کے طور پر اگر ہمیں پتا ہو کہ کسی کے پاس خاص بریسٹ کینسر کی جین ہے تو
شاید صحت بیمہ کمپنیاں اس فرد کو انشور نہ کریں، یا شاید مستقبل کے آج اس فرد کو نوکری نہ دینا چاہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ فرد آگے جا کر بریسٹ کینسر کا شکار ہو جائے گی، تو ہم اسے یہاں کام نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ سب رازداری کے مسائل ہیں جو جین کی ترتیب اور ترمیم کی صلاحیت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔